السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، پیارے دوست بزرگوں، پیارے بچوں، امید کرتا ہوں آپ سب بعافیت ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں نورانی قاعدے کے اندر سبق نمبر 24 یعنی تختی نمبر 24 ادغام یرملون کے بیان میں۔ آج کے اس سبق میں آپ کو سکھانے والا ہوں کہ ادغام یرملون کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا کام ہے۔ تو یہ میں آگے چل کے آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے ادغام یرملون کی پہچان کی جائے اور اس کی آواز منہ سے کس طرح سے نکلے گی۔ یہ میں تھوڑی دیر میں ویڈیو کے اندر آپ کو بہت آسان طریقے سے سکھانے والا ہوں، اس لیے آپ سے میری گزارش ہے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، پورا دیکھیں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پورا دیکھ لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ تجوید کے ساتھ قرآن کریم بہت شاندار طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4۔ تو یہ تنوین نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4 ہے۔ اس سے پہلے ہمارے 3 قاعدے گزر چکے ہیں۔ اگر آپ حضرات نے وہ 3 قاعدے نہیں دیکھے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں جا کر وہ قاعدے دیکھ لیں۔ حروف ادغام 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، جن کا مجموعہ یرملون ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو تختی کے اندر بات بیان کی گئی ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو کس طرح سے پڑھنا چاہیے، اس میں غنہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یہ میں آگے چل کے ان آیتوں کے اندر آپ کو مشق کر کے سمجھانے والا ہوں۔ الف مشق ادغام بلا غنہ۔ تو ناظرین، یہ جو ادغام یرملون کے 6 حروف ہیں، ان میں سے 2 حروف ایسے ہیں جن کے اندر غنہ نہیں ہوتا اور 4 حروف ایسے ہیں جو غنے کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، یعنی ادغام کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ تو وہ کون کون سے حروف ہیں وہ میں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ یعنی را اور لام، تنوین یا نون ساکن کے بعد را اور لام آئے تو غنہ نہیں ہوگا، اور 4 حروف جن کے اندر غنہ ہوگا، یا، میم، واو، نون۔ تو تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ 4 حروف آئیں تو غنہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے الف مشق ادغام بلا غنہ، یعنی تنوین یا نون ساکن کے بعد را آئے تو غنہ نہیں ہوگا، اس کو بغیر غنے کے جلد پڑھیں گے۔ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ تو دیکھیں یہاں پر دال کے اوپر 2 پیش ہیں، یعنی تنوین کے بعد را آ گیا تو اس میں ادغام بلا غنہ کا قاعدہ یہاں پر ہوگا، یعنی اس کو دال کے ساتھ را کو جلد ملا کر پڑھیں گے۔ محمد رسول اللہ من ربک، من ربک۔ تو ناظرین یہاں نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے بعد را آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا۔ یہاں پر بھی اس کو میم کو را کے ساتھ جلد ملا کر پڑھیں گے۔ من ربک غفور الرحیما، غفور الرحیما۔ تو یہاں پر دیکھیں را کے اوپر 2 زبر ہیں، یعنی تنوین کے بعد را آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا۔ یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے، را کو را میں جلد ملا کر پڑھیں گے۔ غفور الرحیما عیشت راضیۃ، عیشت راضیۃ۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے تا کے نیچے 2 زیر ہیں، یعنی تنوین کے بعد را آ گیا تو اس میں بھی ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تا کو را میں جلد ملا کر پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔
عیشت راضیۃ۔ تو ناظرین یہ تھا ادغام را۔ اب ہم سمجھیں گے ادغام لام کے بارے میں۔ جس طرح سے را کے اندر غنہ نہیں ہوتا اسی طرح سے لام کے اندر بھی غنہ نہیں ہوگا۔ من لدنہ، من لدنہ، یعنی نون ساکن کے بعد لام آ گیا تو یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا، اس میں ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ من لدنہ، اس طرح سے اس کو پڑھیں گے۔ کل لہ، کل لہ، یعنی لام پر اوپر کیا ہے؟ دو پیش یعنی تنوین، تنوین کے بعد لام آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ اس طرح سے جلد پڑھیں گے۔ کل لہ، یکل لہ، یکل لہ، یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد لام آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر غنہ نہیں کرنا ہے۔ یکل لہ رزقا لکم، رزقا لکم، قاف کے اوپر دو زبر ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد لام آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، قاف کو لام کے ساتھ جلد ملا کر اس طرح سے پڑھیں گے۔ رزقا لکم، رزقا لکم، اف لکم، اف لکم، فا کے نیچے دو زیر ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد لام آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے، فا کو لام کے ساتھ ملا کر جلد اس طرح سے پڑھیں گے۔ اف لکم من لبن، من لبن، یعنی نون ساکن کے بعد لام آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے، میم کو لام کے ساتھ جلد ملا کر اس طرح پڑھیں گے۔ من لبن۔ ناظرین امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ آج ہم نے تختی نمبر 24 ادغام یرملون کے بیان کے اندر ہم نے آپ کو پڑھایا ہے پارٹ 1، یعنی جو ادغام یرملون کے 6 حروف ہیں اس میں سے 2 حروف ایسے ہیں جن کے اندر غنہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ آج میں نے آپ کو پڑھائے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جو باقی 4 حروف ہیں یا میم واو نون، اگر یہ تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائیں تو ان کے اندر غنہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ 4 حروف ادغام یرملون کے غنے کے ساتھ پڑھنا میں آپ کو سکھاؤں گا پارٹ 2 کے اندر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، عزیز اقارب رشتہ داروں میں دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔